الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 40 تصوف احیاء العلوم، اس میں ہم تیسری جلد سے پڑھ رہے ہیں۔ ریاکاری کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی زیادہ تر گفتگو ہوگی کہ اس سے بچا جائے، یہ ایک بری صفت ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حب جاہ سے متعلقہ باتیں چند سننے اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ حب جاہ سے بچنے کے جو عملی طریقے ہیں وہ میں نے نہیں پڑھے تھے، کیونکہ ان کو پھر سمجھنے میں کافی پریشانی بھی ہے کئی لوگوں کے لیے۔ ان کا خلاصہ آج تھوڑا سا عرض کر دوں شروع میں۔ وہ یہ تھا کہ ایسے جائز کام کیے جائیں جو لوگ برے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چھوٹے لقمے کھانا یہ تہذیب کہلاتا ہے نا، مہذب لوگوں کا طریقہ ہے۔ اب کوئی بڑے بڑے لقمے کھانا شروع کر دے تو ایک نامہذب ہوتا ہے نا۔ بھوک سے کم کھانا یہ ایک اچھی عادت ہے، اب بہت زیادہ کھا لینا تو یہ ایک بری صفت سمجھی جاتی ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے نفس کشی کے حوالے سے بزرگوں کے ایسے بھی واقعات لکھے ہیں کہ انہوں نے ایسے کام کیے کہ لوگ ان سے متنفر ہوئے، تو وہ اپنے آپ کو دراصل حب جاہ سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچاتے تھے۔ مگر ساتھ ہی امام غزالی علیہ رحمہ نے دیندار طبقے کو، علماء کو، صلحاء کو اور خاص طور پہ مبلغین کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ وہ ایسا کام نہ کریں، کیونکہ ان کا کام ہی پبلک ڈیلنگ ہے۔ جس طرح مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالو اپنی، پھر ان کو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بناؤ۔ اگر آپ کی محبت کسی کے دل میں نہیں ہے تو آپ کا 1 گھنٹے کا لیکچر بھی جو ہے نا وہ بالکل سر سے گزر جائے گا۔ اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کی جو ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک جملہ بھی ان کے لیے کافی ہوگا کہ لوگ آپ کے اشاروں پہ چلیں گے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں بھی کہ اللہ کے فضل سے جن علماء کے ساتھ، جن مشائخ کے ساتھ لوگوں کی عقیدتیں ہیں، محبتیں ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ تن من دھن کی قربانی دیتے ہیں اور ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو ہم عالم کورس اردو کے سٹوڈنٹس ہونے کے ناطے ہمیں اللہ کے فضل سے مذہبی لوگوں میں شمولیت کا موقع ملا ہے، چانس ملا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو زیادہ مذہبی بنانا ہے، کہ ہم نے دین سیکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے اور سکھانا بھی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں پبلک ڈیلنگ بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جائز کام جو ہیں، جو ہم نیک کام کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں، ان کا اظہار صرف اس اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں، اور ہر اس فعل سے بچنا ہے جس سے لوگوں کی نظروں سے آپ گریں۔ کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ کیا سزا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ شعر ہے،
ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں مگر نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو جو بندہ نظروں سے گر جاتا ہے نا، وہ بہت مشکل سے اٹھتا ہے، بلکہ صحیح معنوں میں اٹھتا ہی نہیں ہے، کہ جس کے ساتھ ایک بار دل میں نفرت آ جائے، یہ مطلب ایسا بیج ہے جو کہیں نہ کہیں سے پھوٹ پڑتا ہے، لاگ اس کا تنا کاٹتے رہو، یہ ابھرتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، اور اگر اس کو نمی ملے، ہوا ملے، تو یہ تو بڑا درخت بن جاتا ہے، اور نفرت کا بیج بغض و کینہ سے دل کو بھر دیتا ہے۔ تو ہوا ہے لوگوں کے ساتھ ایسا کہ ان کے ساتھ لوگوں کی عقیدت و محبت نہیں رہی، تو ان کے سارے معاملات ٹھپ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ چلتے مدرسے رک جاتے ہیں، چلتے دینی مدارس رک جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو نہ صرف چندہ دیتے تھے بلکہ بندہ بھی دیتے تھے، وہ بندہ تو درکنار، اب چندہ بھی نہیں دیتے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ بہت احتیاط کرتا ہے، مگر امر ربی ہوتا ہے، کچھ مقدر قسمت کا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے کہ اس حال میں یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فرما بردار ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب آپ کو عزت ملے یا ذلت ملے، قبول ہے، مگر خود ایسا کام نہیں کرنا کہ آ بیل مجھے مار، اس کے مصداق نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ اور ہر عمل بھی ظاہر کرنے کی حاجت نہیں ہے، مطلب جو فرائض واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ان کو تو ظاہر کریں، مگر جو مستحبات ہیں، جو آپ کے نوافل ہیں، جو آپ کے نفلی کام ہیں، جو آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، وہ نہ ظاہر کریں، وہ شو ہی نہ کریں، کسی کو بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ چھپا کے کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چھپ جاتی ہیں۔ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اس سے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ وہ پھر فرشتے آگے انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک نامی عطا فرمائے، بدنامی سے بچائے۔ مگر ہر وقت ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا ہے، اور اپنے عمل کو شریعت کے مطابق رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور کبھی بھی منصب کا لالچ نہیں کرنا، یعنی اس لیے منصب نہیں چاہنا کہ میری دنیا ٹھیک ہو جائے، مجھے پیسہ مل جائے یا مجھے عزت مل جائے، نہیں، منصب اس لیے چاہنا ہے کہ میں دین کی خدمت کر سکوں، میرے ذریعہ سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، اور میں خیر خواہی مسلمین کے جذبے سے سرشار ہوں، تو میں اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو مطلب عوام ہے اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ایز اے ریئل پبلک سرونٹ، قوم کے حقیقی خادم کے طور پر۔ تو اس کے لیے چاہے آپ کو الیکشن میں حصہ لینا پڑے، یا آپ کے علاقے میں جو نگران ہیں، ذمہ داران ہیں، ان میں اپنا نام دینا پڑے، یا آپ کے محلے کی مسجد کے امام کے تقرر کے لیے اپنا نام دینا پڑے، گو اہیڈ، جائیں، حصہ لیں۔
اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے اور بھرپور زندگی گزاریں آپ، ایسے غاروں میں چھپ چھپا کے، یہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ لوگوں میں بیٹھیں، خود بھی گناہوں سے بچیں، ان کو بھی بچائیں، خود بھی نیک کام کریں، ان کو بھی نیکی کا حکم دیں، مگر سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا جا الہی۔ یہ آج کا سبق کہہ لیں کہ میں نے آپ کو منہ زبانی آف بائی ہارٹ ایک خلاصے کے طور پہ کافی حد تک کور کر دیا ہے۔ اب اس کو ہم باقاعدہ انشاءاللہ تعالی کچھ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ باب نمبر 2 ہے عبادات کے ذریعے جاہ و منزلت کی طلب۔ اس میں پھر 11 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ریاکاری کی مذمت میں ہے۔ ریاکاری کی مذمت پر مشتمل فرامین باری تعالی یہاں پر 4 لکھے ہوئے ہیں۔ میں اس میں سے تیسرا پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ اس آیت مبارکہ میں ہر اس ارادے کی نفی کر کے جس کا مقصد رضا الہی نہ ہو، مخلصین کی تعریف فرمائی گئی، کیونکہ ریاکاری اخلاص کی ضد ہے۔ ریاکاری کی مذمت پر فرامین مصطفیٰ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، تو پہلا پڑھتا ہوں۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، نجات کس میں ہے؟ ارشاد فرمایا، بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی عبادت نہ کرے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ریاکاری کے متعلق اقوال بزرگان دین۔ مروی ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو گردن جھکائے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے گردن جھکانے والے، اپنی گردن اٹھاؤ۔ خشوع یعنی عاجزی گردنوں میں نہیں بلکہ دلوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں۔ تنہائی میں سستی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے چست رہتا ہے، جب اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ عمل کرتا ہے اور مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کرتا ہے۔ ایسے بندے نہیں بننا ہمیں۔ جس طرح تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بلکہ تنہائی میں زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ عبادت کریں، اور لوگ اچھا کہیں یا برا اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، مگر جو ہمارا عمل برا ہے اس کو ہم نے چھوڑنا ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ ریاکاری کی حقیقت اور ان اشیاء کا بیان جن کے ذریعے ریاکاری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ریاکاری کی اصل لوگوں کو اپنی نیک عادات دکھا کر ان کے دلوں میں قدر و منزلت حاصل کرنا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت کا حصول عبادات وغیر عبادات اور عبادت کے علاوہ بھی دونوں کے ذریعے مطلوب ہوتا ہے۔ لہٰذا ریا کی تعریف میں یہ تخصیص بھی ہوگی کہ جس میں لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت عبادات کے ذریعے حاصل کی جائے۔ اس اعتبار سے ریاکاری کی تعریف یہ ہوئی، اللہ عز و جل کی عبادت کے ذریعے بندوں کا ارادہ کرنا۔ ریاکاری کے حوالے سے 4 چیزیں مد نظر ہوتی ہیں۔ ریاکار نمبر 2 وہ شخص جسے دکھلانا مقصود ہو، جس کے سامنے ریاکاری ہو رہی ہے۔ نمبر 3 وہ خصلت جس کے ذریعے ریا مقصود ہو، یعنی کہ نماز مثال کے طور پہ۔ اور 4 ہے نفس ریا۔ جن اشیاء کے ذریعے ریاکاری کی جاتی ہے وہ بہت ہیں، لیکن ان کو 5 قسموں میں جمع کیا جا سکتا ہے، اور یہ تمام کی تمام وہ اشیاء ہیں جن کے ذریعے انسان لوگوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرتا ہے، اور یہ اشیاء درج ذیل ہیں: بدن، ہیئت، قول، عمل اور کسی کی پیروی، اور خارجی اشیاء کے ذریعے ریاکاری کرنا۔ دنیا دار بھی ان 5 اشیاء کے ذریعے
ریاکاری کرتے ہیں، البتہ جاہ کی طلب اور ریا کا قصد عبادات کے علاوہ دیگر اشیاء میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ بدن کے ذریعہ سے کئی لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے زلفیں رکھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کا دل نہیں ہوتا زلفیں رکھنے کا۔ کئی ہوتے ہیں بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پیلا سا چہرہ بنایا ہوتا ہے، پتہ لگے بڑے روزے رکھتا ہے۔ ظاہری صورت کے ذریعے ریاکاری، ظاہری چال ڈھال میں امامہ سجا کے رکھنا اور جبے کبے اس لیے پہننے کہ لوگوں کے دل میں بس اس کی وقت بنی رہے، اور اوپر تو جبہ ہے لیکن دل میں وہی فیشنیبل کپڑے ہیں کہ اس طرح کا ذہن ہے۔ تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جسم کے اوپر جبہ ہے نا، دل کے اندر بھی جبہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اسلامی لباس ہونا چاہیے۔ اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لباس بھی بندہ پہنے تو یہ بھی عبادت ہے، اور اگر اس لباس کو لوگوں کی ریاکاری کے لیے پہنا ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ریاکاری میں ایک چیزیں بھی اضافہ کر لیں، اس لیے کرنا کہ لوگوں سے عزت ملے یا پیسہ ملے، اور اگر ریاکاری اس لیے ہے کہ لوگوں کے دل میں محبت ہو تاکہ ان کو میں دین کی طرف لاؤں، ان کو مسجد لاؤں، ان کو پردے کا حکم دوں، ان کی اصلاح کروں، ان کو دین سکھاؤں، تو یہ جائز نیت ہے ریا مگر اچھی نیت ہے۔ اور بعض اوقات ریا تو ضروری بھی ہوتی ہے، جیسے مثال ہے نماز باجماعت سے پڑھنا مردوں کے لیے، یا حج کے لیے جانا جب فرض ہے، تو حج میں تو میدان عرفات میں کھڑے سب کے سامنے ہی کھڑے ہونا ہے نا، ایسا تو نہیں ابھی چھپ کے گھر میں بیٹھ جائے، بھی حج کر رہا ہوں میں گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ تو کئی امور ہیں جن میں باہر نکلنا ہے، لوگوں کے سامنے جانا ہے، تو ریا جو ہے نا یہ اصل نیت پہ ڈپینڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، اور دکھاوے اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے عمل نہیں کرنا۔ ہاں، جو عمل ظاہر کیا جائے صرف اس نیت کے ساتھ کہ لوگ بھی متاثر ہوں، تو لوگ بھی یہ عمل کریں، سراپا ترغیب بن جانا، تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ پریکٹیکلی نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تیسری فصل ہے ریاکاری کے درجات۔ یاد رہے ریاکاری کی بعض صورتوں سے زیادہ سخت ہیں، اور یہ اختلاف ریاکاری کے ارکان درجات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ ریاکاری کے 3 ارکان۔ پہلا، ریاکاری کا قصد، جس چیز کے ذریعے ریاکاری کی جاتی ہے اور جس کے لیے ریاکاری کی جاتی ہے۔ محض ریاکاری کا قصد کرنا، اس میں چند صورتیں، صرف ریاکاری کا ارادہ ہوگا، اس میں کسی قسم کی عبادت اور ثواب کا ارادہ شامل نہ ہوگا، یا پھر ریاکاری کے ارادے کے ساتھ ساتھ ثواب کا ارادہ بھی شامل ہوگا، اور پھر صورت میں یا تو ثواب کا ارادہ بہت مضبوط ہوگا یا دوسرے ارادے پر غالب ہوگا۔ یہ چند صورتیں اس کی ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ ریاکار ثواب کا ارادہ بالکل نہ کرے، یہ بہت سخت درجہ ہے۔ کوئی شخص لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے لیکن اگر اکیلا ہو تو بالکل نہیں پڑھتا، یہ تو بہت بڑا ریاکار ہے، بہت برا ریاکار ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ عمل میں ثواب کا ارادہ بھی شامل ہے لیکن یہ ارادہ بہت کمزور ہے۔ اگر وہ شخص تنہائی میں ہوتا تو عمل نہ کرتا جو لوگوں کے سامنے کرتا، اور نہ ہی ثواب کا ارادہ اسے عمل کرنے پر ابھارتا، تو یہ بھی بری چیز ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ریاکاری اور ثواب دونوں کا ارادہ برابر ہے، دونوں میں سے صرف ایک پایا جائے تو وہ عمل نہ کرے، اور جب دونوں جمع ہو جائیں تو رغبت بڑھ جائے، یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک پایا جائے تو وہ اسے عمل پر نہ ابھارے۔ ایسے شخص کا حال یہ ہے کہ اس نے جتنا سنوارا ہے اتنا ہی بگاڑا بھی ہے۔ توقع یہ ہے کہ اسے نہ ثواب ملے اور نہ عذاب۔ چوتھا درجہ کیا ہے؟ لوگوں کا اس کے عمل پر باخبر ہونا اسے عمل کرنے پر مزید چست کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بھی وہ عمل کو ترک نہ کرے، اور اگر اس کا مقصد محض ریاکاری ہو تو یہ عمل ہی نہ کرے۔ اللہ عز و جل اس کے متعلق بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس کا ثواب ضائع نہ ہوگا مگر تھوڑا کم ہو جائے گا، یا پھر جتنی ریاکاری تھی اتنا عذاب، اور جتنا ارادہ ثواب کا تھا اتنا ثواب ملے گا۔ جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا تعلق ہے
کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں سب سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہوں، تو اس سے مراد وہ صورت ہے جب ثواب اور ریاکاری دونوں کے ارادے برابر ہوں یا ریاکاری کا ارادہ غالب ہو۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ارادہ صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ لوگوں کے سامنے بھی نماز پڑھے تو تنہائی میں بھی پڑھے، لوگوں کے سامنے بھی درود پاک پڑھے تو تنہائی میں بھی پڑھے، تو یہ سب سے اچھی نیت ہے۔ دوسرا رکن اور اس کے 2 اقسام، وہ چیز جس کے ذریعے ریاکاری کی جائے وہ عبادات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر ہم آگے تفصیل آتی ہے۔ ریاکار منافقوں کے متعلق 4 فرامین باری تعالی۔ پہلا ہے، جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں، یعنی ان کا یہ کہنا ان کے دل کے موافق نہیں۔ چوتھا فرمان ہے، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق آیات بہت زیادہ ہیں، چونکہ ابتدا اسلام میں نفاق بہت زیادہ تھا، لہٰذا لوگ ذاتی غرض کی وجہ سے ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، لیکن اب ہمارے زمانہ میں یہ معاملہ بہت کم ہو گیا ہے۔ البتہ ایسے منافق اب بھی بہت ہیں جو ملحدین بد مذہبوں کی باتوں میں آ کر جنت دوزخ آخرت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، یا اہل اباحت کی طرف میلان کی وجہ سے شرعی احکام کی بساط ہی لپیٹ دیتے ہیں، یا پھر بدعت اور کفر کا اعتقاد رکھ لیتے ہیں لیکن اسے ظاہر نہیں کرتے۔ یہ تمام کے تمام منافق ریاکار ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یوں مطلب اس میں امام غزالی علیہ رحمہ مختلف کیٹیگریز بنا رہے ہیں، ریاکاری اور ریاکاری جس چیز سے کی جائے اور جس کے لیے کی جائے، اور مطلب ایسے ایک بڑا اس کو ٹیکنیکلی علمی لحاظ سے مطلب دوسرے لفظوں میں ایلیبوریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ سیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ عمل جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، بس یہ میرے جملے بار بار یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی عمل ظاہر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، تو ہم نے مطلب لوگوں کے دکھانے کے لیے عمل نہیں کرنا۔ ریاکاری کی 2 قسمیں، جلی اور خفی۔ جلی ریاکاری وہ ہے جو عمل پر ابھارتی اور اس کی ترغیب دیتی ہے اگرچہ ثواب کی نیت ہو۔ خفی ریاکاری وہ ہے جو تنہا عمل پر نہیں ابھارتی لیکن ثواب کی نیت سے کیا جانے والا عمل اس کے سبب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک شخص ہر رات تہجد پڑھنے کا عادی ہے اور یہ عمل اسے مشکل بھی لگتا ہے، لیکن جب اس کے آس پاس کوئی مہمان آ جائے وہ چست ہو جاتا ہے، رات کو اٹھنا اسے آسان لگتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر ثواب کی امید نہ ہوتی تو محض مہمان کو دکھانے کے لیے وہ تہجد نہ پڑھتا۔ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ریاکاری ہے جو نہ عمل میں مؤثر ہوتی ہے، نہ آسانی پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں موجود ہوتی ہے۔ چونکہ عمل میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا لہذا اس کو علامات ہی کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت پر لوگوں کے مطلع ہو جانے پر خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی بندے ایسے ہیں جو اپنے عمل میں مخلص ہوتے ہیں، وہ ریاکاری کا تصور نہیں کرتے بلکہ اسے پسند نہیں کرتے، ریاکاری کو ناپسند کرتے ہیں، اپنے عمل کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو ان کی عمل کی خبر ہوتی ہے تو انہیں اس سے خوشی ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، اور عبادت کی مشقت ان کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ ان کی یہ خوشی اس پوشیدہ ریاکاری پر دلالت کرتی ہے جس سے سرور پیدا ہوتا ہے۔ اگر دل لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو تو لوگوں کے مطلع ہونے کے سبب خوشی بھی نہ ہو۔ جس طرح پتھر میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے اسی طرح ریاکاری دل میں گھر کیے ہوتی ہے، لہٰذا لوگوں کے مطلع ہونے پر خوشی و سرور حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ اس اطلاع کے سبب سرور کی لذت کو محسوس کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کراہیت نہیں پاتا تو یہ بات ریاکاری کی پوشیدہ رگ کے لیے قوت اور غذا بن جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ شخص اپنے اندر کوئی پوشیدہ حرکت محسوس کرتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کا عمل صراحت کے ساتھ اگرچہ نہیں لیکن کسی بھی سبب سے اشارہ کنایہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ بعض اوقات پوشیدہ ریاکاری میں مبتلا شخص ڈرتا ہے اور صراحتاً اشارہ تن ریاکاری کا اظہار نہیں کرتا لیکن عادات و صفات کے ذریعے اظہار کر دیتا ہے۔
کمزوری ظاہر کرنا، چہرے پہ زردی، آواز پست، ہونٹوں اور تھوک کی خشکی، آنسوؤں کی آثار، نیند کا غلبہ ظاہر کرنا جو کہ تہجد گزار ہونے پر دلالت کرے، اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ریاکاری یہ ہے کہ بندہ نہ اپنی عبادت کو ظاہر کرنا چاہے، نہ ہی اس کے ظہور سے خوشی ہو، لیکن اس کے باوجود یہ تمنا کرے کہ جب لوگ اسے دیکھیں تو سلام میں پہل کریں، اس کے ساتھ عزت خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اس کی تعریف کریں، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، خرید و فروخت میں اس کے ساتھ رعایت برتیں اور اس کے لیے جگہ کشادہ کریں۔ نیز اگر کوئی ان معاملات میں سے کسی معاملے میں کمی کرے تو اس بندے کے دل پر یہ بات گراں گزرے، وہ اس بات کو اپنے متعلق بہت بعید خیال کرے، گویا یوں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جس عبادت کو پوشیدہ طور بجا لا رہا ہے، اگرچہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، لیکن اس کے سبب اپنی تعظیم و احترام چاہتا ہے۔ اگر اس نے یہ عبادت نہ کی ہوتی تو اسے لوگوں کا اپنی شان میں کوتاہی کرنا برا معلوم نہ ہوتا، لہٰذا جب تک مخلوق کے متعلق عبادت کا وجود عدم کی طرح نہ ہو جائے، انسان اللہ عز و جل کے علم پر قناعت کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ بہت گہری بات ہے، بہت ہی گہری بات ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اور نہ ہی وہ اس ریاکاری کے اثر سے پاک کہلائے گا جو چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ مذکورہ تمام صورتوں میں اجر و ثواب ضائع ہو سکتا ہے اور اس سے صدیقین ہی بچ سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، بے شک اللہ عز و جل بروز قیامت علماء سے فرمائے گا، کیا تم پر کشادگی نہیں کی گئی؟ کیا تمہیں سلام میں پہل نہیں کی گئی؟ کیا تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کی گئیں؟ حدیث پاک میں ریاکاروں کے متعلق مروی ہے، تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، تم اپنا اجر لے چکے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے اور ریاکاری کی تباہ کاری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محض اپنی رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق دے۔ پانچویں فصل واضح اور پوشیدہ ریاکاری کے سبب اعمال برباد ہونے یا نہ ہونے کے بیان میں ہے۔ تو اس میں بھی بہت پیارے واقعات ہیں، آپ ان کو ضرور پڑھیے گا۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اس کتاب میں جو میں یہ چھوڑے جا رہا ہوں نا، آپ خود سے یا کسی سے پڑھوا کے سنیے گا اور اس کو مطلب توجہ دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ چھٹی فصل ہے ریاکاری کی دوا اور اس بارے میں دل کا علاج۔ ریاکاری کا علاج دو طریقوں سے ممکن ہے۔ جہاں سے ریاکاری نشوونما پاتی ہے ان جڑوں کو ہی اکھاڑ دیا جائے، دوسرا اس کے سبب پیدا ہونے والے خیال کو دور کیا جائے۔ پہلا طریقہ ریاکاری کے علاج کا یہ ہے کہ اس کی اصل اور اس کے اسباب کو ختم کیا جائے۔ ریاکاری کی اصل جاہ و منزلت کی محبت ہے، اور اس کے طالب میں تین باتیں پائی جاتی ہیں: تعریف کو پسند کرنا، مذمت کو ناپسند کرنا، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی لالچ کرتا ہے۔ ریاکاری انہی اسباب سے جنم لیتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کی روایت اس پر شاہد ہے۔ غیر اللہ کے لیے جہاد کرنے کی مذمت پر مشتمل 4 روایات۔ نمبر 3 ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں فلاں شہید ہے، جبکہ ممکن ہے اس نے اپنی سواری کے دونوں تھیلے چاندی سے بھر رکھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اونٹ کی رسی کے لیے جہاد کرے تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یعنی کہ اس میں لالچ کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ جہاد بھی اس لیے کرتے ہیں کہ مال ملے گا، مال غنیمت ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو اسباب ہیں نا اس کے، لالچ اور اس طرح کی چیزیں، ان کو دل سے نکالنا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ دنیا بالکل عارضی ہے، چند روزہ ہے، اور آخرت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔
آخرت میں اجر و ثواب اور مطلب تبھی یہ سب کچھ ملے گا اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ جب بندہ لوگوں سے طمع ہی ختم کر دے گا نا، لوگوں سے لالچ ہی ختم کر دے گا، تو پھر اس کی جو پریشانیاں ہیں، وریز جو ٹینشنز ہیں، وہ بھی کام سے کام ہوتی جائیں گی۔ 7ویں فصل ہے عبادات ظاہر کرنے کی رخصتوں کا بیان۔ ان رخصتوں پر تو میں نے پہلے بھی کافی مطلب بیان کر دیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کا بیان جو ہے نا، میں نے آپ کو خلاصتاً ہی سنا دیا ہے، زیادہ پڑھ کے نہیں سنایا۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لاسٹ ویک جو ہمارا لیکچر تھا وہ بھی اسی سے ملتا جلتا تھا۔ 8ویں فصل ہے گناہ چھپانے کے جواز اور لوگوں پر اس کے ظاہر ہونے کو ناپسند کرنے کا بیان۔ اس میں حیا کے حوالے سے بھی کافی چیزیں یہاں پر ضمناً آ رہی ہیں۔ 9ویں فصل ہے ریاکاری اور آفات کے خوف سے عبادات چھوڑ دینے کا بیان۔ اچھا، جب یہ خیال پیدا ہو نا دل میں کہ میں عمل کر رہا ہوں، لوگوں پہ ظاہر ہو جائے گا، میں تو چھپانا چاہتا ہوں، تو شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ عمل ہی نہ کرو۔ اس پہ علماء فرماتے ہیں کہ عمل کرے اور استغفار پڑھے، ٹھیک ہے؟ مثال ہے، ابھی کوئی فقیر رستے میں مل گیا، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، بازار ہے، تو دل کر رہا ہے کہ اس کو 1000 روپیہ دے دوں، اب ڈر بھی ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے، تو کیا کرے؟ استغفار پڑھے، استغفر اللہ، اور 1000 دے دے، دل پہ غور کر کے، دل کو سمجھا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اور چونکہ یہ بازار میں ہی بیچارہ کھڑا ہے تو میں اس کو چھپا کے بھی کیسے دوں۔ ہاں، یوں کر سکتا ہے کہ وہ 1000 کا نوٹ نہ وہ سارا نظر آئے لوگوں کو، اس ترکیب کی بجائے اس کو فولڈ کر کے ایسے مٹھی میں پکڑا سکتا ہے، اتنا نظر آ جائے گا لوگوں کو کچھ دیا، یہ نہیں پتہ چلے گا بھی کتنا دیا۔ تو یوں مطلب جتنا چھپا سکتا ہے اتنا چھپائے، مگر عمل نہیں چھوڑنا، عمل نہیں چھوڑنا، استغفار پڑھنا ہے اور عمل جاری رکھنا ہے۔ یہ ٹاپک ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے، آپ جو یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو پیجز کو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ 10ویں فصل ہے مخلوق کے دیکھنے کے سبب عبادت کے لیے پیدا ہونے والی جائز و ناجائز چستی کا بیان۔ اس میں بھی خلاصہ وہی ہے کہ بس اللہ کی رضا مقصود ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ 11ویں فصل ہے عمل سے پہلے، دوران عمل اور عمل کے بعد مرید کے لیے لازمی امور کا بیان۔ مرید کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اس بات کو لازم کر لے کہ تمام اوقات اور تمام عبادات میں وہ اللہ کے علم پر قناعت کرے گا، اور اللہ عز و جل کے علم پر وہی قناعت کرتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ ہی سے امید رکھنے والا ہو، اور جو شخص غیر خدا سے ڈرتا اور اس سے امید رکھتا ہے، وہ اپنے اچھے اعمال اس پر ظاہر کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اگر مرید کی صورتحال ایسی ہو تو بتقاضائے عقل و ایمان دل سے اس کی کراہت کو لازم جانے، کیونکہ اس میں عذاب پر پیش ہونے کا بڑا خطرہ موجود ہے، اور ان عظیم الشان اور مشکل عبادتوں کے وقت اپنے دل کی نگرانی کرے جن کی طاقت اس کا غیر نہیں رکھتا، کیونکہ ممکن ہے اس وقت نفس ان کو ظاہر کرنے کے لیے جوش مارے اور کہے تیرا اتنا عظیم عمل یا اتنا شدید خوف یا اتنا زیادہ رونا اگر مخلوق کو معلوم ہو جائے تو وہ تیرے لیے سجدہ میں جھک جائیں، مخلوق میں تیری مثل عمل کسی کا نہیں، تو اپنا عمل کیوں چھپا رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگ تیرا مقام و مرتبہ نہ جان سکیں، تیری قدر و منزلت کا انکار کر بیٹھیں اور تیری پیروی سے بھی محروم ہو جائیں۔ اس جیسے معاملے میں بندے کو چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے اور اپنے اس بڑے عمل کے مقابلے میں آخرت کی بڑی بادشاہی، جنت کی نعمتوں اور ان کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو یاد کرے، اور اس شخص پر اللہ کے غضب شدید اور ناراضی کو یاد کرے جو اللہ کی عبادت کا ثواب بندوں سے طلب کرتا ہے
اور جان لے کہ کسی غیر کے لیے اپنے عمل کو ظاہر کرنے یا اس کی چاہت رکھنے کا مطلب ہے خود کو رب عز و جل کی بارگاہ سے گرا دینا اور اپنے بہترین عمل کو ضائع کر دینا۔ لہٰذا وہ خود سے کہے میں عمل کو کیسے لوگوں کی تعریف کے بدلے بیچ دوں، حالانکہ وہ عاجز ہیں۔ بندے کیا ہیں؟ عاجز ہیں۔ میری موت و حیات اور رزق ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس بات پر یقین کو لازم کر لے اور مایوس ہو کر یہ نہ کہے اخلاص کی طاقت تو مضبوط لوگوں کو ہی ہوتی ہے، خلط ملط کرنے والوں کی یہ شان نہیں۔ اور یہ سوچ کر وہ اخلاص کی کوشش ترک کر بیٹھے، حالانکہ متقی کے مقابلے میں خلط ملط کرنے والے کو اس کی زیادہ حاجت ہے، کیونکہ متقی کے اگر نوافل ضائع ہو بھی جائیں تب بھی اس کے فرائض کامل و تام باقی رہتے ہیں، جبکہ خلط ملط کرنے والے کے نوافل ہی کیا فرائض بھی نقصان سے خالی نہیں ہوتے، تو اسے نقصان پورا کرنے کے لیے نوافل کی حاجت رہتی ہے۔ جب نوافل بھی سلامت نہ رہے تو فرائض کے سبب اس کی پکڑ ہوگی اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر متقی کو اخلاص کی ضرورت زیادہ ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ ایک پیراگراف تھا جو میں نے بالاستیاب آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ یوں کہہ لے یہی عطر التحقیق ہے اور اس کے بعد اس کا خاتمہ ہے، اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے جاہ و منصب اور ریاکاری کی مذمت کا بیان مکمل ہوا۔